اب آیا 1 بجے بیان کرنا شروع کرا. اذان کون دیے میرے کو کیا معلوم؟ مؤذن صاحب دیے، کوئی اور لڑکا دیا، کوئی اور کمیٹی کے ممبر دیا، ہمیں کیا معلوم؟ اب مؤذن صاحب دیے تو پھر مائک میں دیے، بغیر مائک کے دیے، کرنٹ تھا نہیں تھا، ہم کو کیا معلوم؟ کیونکہ ہم وہی بول سکتے ہیں جو آگے کا ہونے والا ہے، آگے جو ہم نے دیکھا ہے. پچھلا آپ نہیں بول سکتے. بول سکتے آپ؟ بولو جی. نہیں بول سکتے. پھر یہ تو پچھلے کے باتیں ہیں پورے، جب تو ہم لوگ تھے ہی نہیں، پھر ہما کو یہ کیسے معلوم؟ تو خدا کی قسم جواب دینا پڑے گا. ہم کو یہ ساری باتیں آمنہ کے لال نے بتایا ہے. کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا. تو پھر حضور بھی تو لاسٹ میں آئے. سبحان اللہ. حضور بھی تو لاسٹ میں آئے. حضرت یوسف پہلے آئے، حضور لاسٹ میں آئے. حضرت آدم پہلے آئے، حضور لاسٹ میں آئے. حضرت ابراہیم پہلے آئے، حضور لاسٹ میں آئے. حضرت نوح پہلے آئے. پھر یہ لاسٹ میں آنے والے کو یہ پہلے والوں کی داستان کیسے معلوم؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ لاسٹ میں آنے والی ذات کو یہ پہلے والوں کی عمریں کیسا معلوم؟ حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں کیسا ڈالا گیا؟ نار نمرود کتنے سال بھڑکائی گئی، کتنی لکڑی جمع کی گئی، کیسے کیسے جھولا بنایا گیا، ساری داستان کتابوں میں لکھی ہے. بازو والا بھی پڑھ رہا ہے. یہ سب کیسے معلوم؟ خدا کی قسم کان سن کر سن لو. اللہ نے ہم کو کیسے معلوم؟ حضور نے بتایا. حضور کو کیسے معلوم؟ یہ سنو کہ دیکھو اللہ نے کیا کیا. زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، عرش سے پہلے، کرسی سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، دریاؤں سے پہلے، جھاڑوں سے پہلے، انسانوں سے پہلے، جنات سے پہلے، فرشتوں سے پہلے، کائنات کی ہر شے سے پہلے، جب کچھ نہیں تھا صرف خدا تھا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس وقت اس نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھے خدا کہے، لوگ میری عبادت کرے، میرا تعارف ہو، ہر طرف میرا ذکر ہو، میری کبریائی کا اظہار ہو، میری خدائی کا چرچا ہو. تو اس نے کیا کیا؟ پہلے زمین نہیں بنایا. زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، سورج سے پہلے، چاند سے پہلے، انسانوں سے پہلے، جنات سے پہلے، فرشتوں سے پہلے، کائنات کی ہر شے سے پہلے، سب سے پہلے اس نے نور محمد کو پیدا کیا. نور محمد کو پیدا کیا. اب وہ نور محمد جلوہ گر ہو گیا. سبحان اللہ. جیسے ہی خدا کا جلوہ دیکھا وہ نور سجدے میں چلا گیا. سبحان اللہ. وہ نور کہاں گیا؟ سجدے میں. سجدہ کیا تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا نہیں، ایک سجدہ 1000 سال کا. پھر اٹھ کے نور مبارک بیٹھا، پھر دوسرا سجدہ کیا، پھر 1000 سال کا. 2000 سال کے 2 سجدے، اور 2000 سال کے 2 سجدے، پھر دونوں سجدوں میں 2000 سال تک اللہ کے ایک نام پاک کا ذکر. یا رحمان یا رحمان یا رحمان 2000 سال. پھر وہ 2 سجدے کمپلیٹ ہوئے، پھر 2 سجدے 2000 سال تک، اس میں یا رحیم یا رحیم یا رحیم 2000 سال تک. پھر 2 سجدے یا کریم یا کریم یا کریم 2000 سال تک. ایک ایک سجدہ 1000 سال کا، اور 2 سجدوں میں 2000 سال تک اللہ کا ایک ایک صفاتی نام نور محمد پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، ذکر کرتا رہا. اللہ اکبر. ہم قرآن شریف کھولیں گے تو شروع میں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں. قرآن کے ابتدائی ورق پر اس میں اللہ کے 99 نام ہیں. 99 نام ہیں. یہ تو عام لوگوں کے لیے بتایا گیا. علماء کی مجلس میں بیٹھو، جامع نظامیہ میں چلو، آپ جب علماء کے بیچ میں بیٹھیں گے پتا چلے گا اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، اللہ کے 1000 صفاتی نام ہیں. کتنے؟ 1000. اب یہ تو علماء کا علم ہے.
وہ جس کے نام ہے وہ خدا جانے اس کے کتنے نام ہیں، ذکر کرنے والا نور مبارک جانے اس کے کتنے نام ہیں۔ تو ایسا یہ سلسلہ اللہ کے نام پاک کے ذکر کا ہزاروں لاکھوں سال چلتا رہا، لاکھوں سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ نہیں تھا، اللہ تھا، نور محمد تھا، دوسرا کچھ نہیں تھا۔ لاکھوں سال اللہ کا ذکر ہوتا رہا۔ اللہ نے خوش ہوا نور مبارک سے، ذکر کو دیکھ کر اللہ بولو، اس لیے بولتا ہوں میں، ذکر کرو رے بھائی، اللہ خوش ہوتا۔ ذکر کرنے والوں سے اللہ بولو، زور سے بولو جی، اللہ خوش ہوتا۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ خوش ہوا تو عطا کرتا، خوش ہوا تو عطا کرتا۔ اسی لیے ہم لوگ نماز پڑھتے، یہ بھی ایک ذکر ہے، نماز پڑھتے کہ ہم کیا کرتے؟ دعا کرتے، کیونکہ اب اللہ خوش ہوا، دعا کرے تو عطا کر دیتا، دعا کرے تو عطا کر دیتا۔ اس لیے نماز کے بعد دعا، تلاوت کے بعد دعا، ذکر کے بعد دعا، مجلس کے بعد دعا۔ اب بیان کرے مگر ختم کس پہ کرتے؟ اس کو دعا پہ۔ کیوں کرتے دعا؟ کیونکہ اللہ ذکر کے بعد نعمتیں عطا کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر لاکھوں سال تک ہوا، تو اللہ نے چاہا سبحان اللہ کہ حبیب کو نعمت عطا کر دوں، نور پاک کو نعمت عطا کر دوں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اپنے لیے حضور کا نور بنایا، اور حضور کے لیے ساری کائنات کو بنایا۔ کہا ہے محمد اب یہ جب تک کائنات رہے گی میرے مصطفیٰ تیرا چرچا ہوتا رہے گا، تیرا ذکر ہوتا رہے گا، تیری تعریف ہوتی رہے گی، تیری عظمت ہوتی رہے گی، تیری شان ہوتی رہے گی۔ اس لیے اللہ نے عالم ارواح میں، ابھی انسان آئے نے دنیا میں، عالم ارواح میں اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے میرے محمد کی تعریف کرنا، میرے حبیب کی عظمت بیان کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے نبیوں کی روحوں نے وعدہ کیا، اے اللہ ضرور ہم تیرے حبیب کی تعریف کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اللہ نے کیا کیا؟ حضور کے خاطر 6 دن کے اندر، کتنے دن میں؟ 6 دن میں زمین، آسمان، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ، ساری چیزیں اللہ نے بنا دی، صرف 6 دن کے اندر بنا دی بس۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو نور مبارک اللہ کا ذکر کر رہا تھا، یا رحمان یا رحمان 2000 سال، یا رحیم یا رحیم 2000 سال، یا کریم یا کریم 2000 سال، جو ذکر کرتے جا رہے تھے اللہ کی وہ تجلیات، اس کی نورانی کیفیات حضور اکرم علیہ السلام کے نور مبارک پر پڑتی جاتی تھی۔ رحمان کا ذکر کرے تو صفت رحمانیت حضور کے اندر آ گئی، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر دی۔ کریم کا ذکر کرے تو کرم والی صفات پیارے مصطفیٰ میں آ گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے قہار، یہ جلالی نام ہے، جلال، اس میں جلال ہے، جلال۔ اگر آپ کو جو ہے اپنے اندر زبان میں ایسی تاثیر پیدا کرنا ہے کہ جو بولے وہ ہو جانا، تو یا قہار کا ذکر کرنا۔ اس لیے ہمارے صوفیاء اکرام یہ نام مبارک کا ذکر نہیں کراتے، کیونکہ یہ نام مبارک بہت جلالی ہے، انتہائی جلال۔ اب حضور پاک علیہ السلام یا قہار یا قہار یا قہار یا قہار یا قہار کا ذکر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال کے اثرات حضور پر مرتب ہونے لگے۔ تو جلال الہی جب نور محمد پہ پڑا تو نور محمد جلال الہی کی وجہ سے پگھلنے لگا، اور جیسے ہی پگھلا خطرات کی شکل میں نور ٹپکنے لگا۔ اب نور ٹپکتا، اللہ اس نور محمد کے خطرات کو اپنے دستے اقدس میں سنبھال کے کیا کرتا؟ پہلا خطرہ گرا، لیا حضرت آدم کو بنا دیا، دوسرا خطرہ لیا حضرت نوح کو بنا دیا، تیسرا خطرہ لیا حضرت شیس کو بنا دیا، چوتھا خطرہ گرا حضرت ادریس بنا دیا۔ 1,24,000 خطرے گرے، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر تیار کر دیے۔
اب مسئلے کو سمجھو دوستو. اب یہ کائنات کا نظام سجایا گیا, پیغمبروں کا وجود بھی عمل میں آنے لگا, زمین بھی بن گئی, آسمان بن گئے, عرش بن گئے, کرسی بن گئے. 6 دن کے اندر یہ سارا نظام تیار ہو گیا. تو اب اللہ نے کیا کیا, نور محمد کو, جس کو اللہ نے بنایا تھا, اس نور پاک کو اللہ نے ایک مشکات زجاجہ نام کا حجرہ بنا کر اللہ نے حضور کے نور مبارکہ کو اس میں رکھ دیا. سبحان اللہ. اللہ نے حضور کے نور مبارکہ کو اس حجرہ مقدس میں رکھ دیا. اب حضور کے سامنے جنت بن رہی ہے, نور محمد کے سامنے آسمان بن رہے ہیں, سمندر کا نظام عمل میں آ رہا ہے, زمین کا فرش بچھایا جا رہا ہے, انسانوں کی تخلیق ہو رہی ہے, جنات بنائے گئے, فرشتے بنائے گئے. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, یہ بات زمین کی نہیں ہے, یہ بات آسمانوں کی ہے کہ ان کو پانی اور مٹی سے بنایا گیا. ہم نے تو دیکھا نہیں, ہم کیسے بول رہے ہیں کہ آپ اور گیل کے مرحلے پانی اور مٹی سے ملا کر حضرت آدم کو بنایا گیا, ان میں روح ڈالی گئی, روح واپس آ گئی, پھر ڈالی گئی, پھر واپس آ گئی, نور محمد لگا کر روح ڈالی گئی تو روح اندر ٹک گئی. یہ ہم کو کیسے معلوم؟ خدا کی قسم یہ نور محمد صبح دیکھ رہا تھا. یہی نور جب انسانی لباس پہن کر 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا, پھر یہ بڑا ہوا, جوان ہوا, صحابہ کے بیچ میں آیا, جو دیکھا تھا وہ سارا زمین پہ بیٹھ کے بیان کرنے لگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ یہ ہے شان مصطفیٰ. حضور اس وقت موجود تھے جب کچھ بھی موجود, یہ سو پورا نظام کائنات نور محمد کے سامنے تیار ہوا. اس لیے ہمارے کو سو پورے داستانہ معلوم ہے, یہ کیا ہوا. پچھلے امتیوں کو نہیں معلوم تھا حضرت آدم کے بارے میں, ہم لوگوں کو معلوم ہے پورا, کیونکہ پچھلی امت کو بتایا کسی نے نہیں تھا. ہم کو آمنہ کے لال نے سب کچھ بتا دیا ہے.